सिने इंक पॉडकास्ट। पेश है सिने इंक पॉडकास्ट मुसाफिर की डायरी का 5वां एपिसोड। भारत के मशहूर पत्रकार, उपन्यासकार और फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास का सफरनामा जारी है। अब तक आपने सुना कि अब्बास साहब 28 जून 1938 को बम्बई से पानी के जहाज के जरिए दुनिया की सैर पर रवाना होते हैं, वो भी सिर्फ 24 साल की उम्र में। सिंगापुर, हांगकांग और शंघाई जैसे शहरों में उन्होंने जो देखा वो बयान किया। उन्होंने साफ लिखा कि जापानी फौजी चीनियों पर बहुत ज्यादतियां कर रहे हैं। आज अब्बास साहब की चीन में आखिरी रात है। लीजिए सुनिए ख्वाजा अहमद अब्बास का सफरनामा, मुसाफिर की डायरी। उनकी डायरी के पन्ने पढ़कर सुना रहे हैं परवेज आलम। चीनी मुसलमान। शंघाई में 4 दिन में मैंने चीन की मौजूदा हालत के मुतालिक बहुत कुछ सीखा। अलावा और लोगों के मैं कई अंग्रेज़ और अमेरिकन अखबार वालों से मिला जो जंग की शुरुआत से ही चीन की मौजूदा हालत का मुताला कर रहे हैं। उन सब की यही राय है कि तमाम चीन को फतह कर पाना जापान के लिए तकरीबन नामुमकिन है। ये सच है कि अपने जंगी और हवाई जहाज़ों के ज़ोर से जापानियों ने तकरीबन 1/3 मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया है, मगर उस इलाके में भी चीनियों के बेकायदा सिपाहियों ने शब खून मारकर जापानी फ़ौज का नाक में दम कर रखा है। खुद शंघाई के इर्द गिर्द जहाँ जापानी कब्ज़ा हुए 1 साल हो चुका है, जापानी फ़ौजों को अमन नसीब नहीं है। रोज़ रात को मशीन गनों और राइफलों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जापानियों ने कई बार कोशिश की कि अपने नामजद गद्दार चीनियों की एक हुकूमत उस इलाके पर कायम करें, मगर हर दफ़ा उन कौम फरोशों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इसके अलावा जापानी मकबूजा इलाके में कोई आबादी ही नहीं है जिस पर वो हुकूमत करें। गरीब चीनी किसान जिनकी उम्र मुसीबत झेलते हुए गुजरी है, जापानी कब्ज़ा होने से पहले ही अपना हल कंधे पर रख कर बीवी बच्चों को एक गाड़ी पर लाद कर अंदरूने मुल्क में चले जाते हैं। शंघाई में मुझे पहली बार मालूम हुआ कि चीन में मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है। चंद दोस्तों ने मेरी दावत एक होटल में की जो एक चीनी मुसलमान की मिल्कियत है। यहाँ ये देखकर मुझे नहायत ताज्जुब हुआ कि चीनी मुसलमान भी शराब पीते हैं, मगर दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि और लिहाज से वो अपने मजहब के काफ़ी पाबंद हैं। जमहूरी चीन में उनको पूरी मजहबी आज़ादी और शहरी हुकूक हासिल हैं। मौजूदा जंग शुरू होने पर जापानियों ने पूरी कोशिश की कि चीनी मुसलमानों को वरगला कर अपनी तरफ तोड़ लें, मगर उनकी ये चाल कामयाब न हुई। चीनी मुसलमान सब कौम परस्त हैं और मौजूदा जंग में हर तरह से जापानी हमले को रोकने के लिए कौमी फ़ौजों के साथ हैं। जनरल उमर जो एक मुअज़्ज़ज़ मुसलमान हैं, जनरल चांग काई शेक के दस्ते रास्त समझे जाते हैं। लिबास, ज़बान, तर्ज रिहायशी हर लिहाज से चीनी मुसलमानों और दूसरे चीनियों में कोई फ़र्क नहीं है। जब तक आप ख़ास तौर से ये सवाल न करें कि किसी चीनी के मुताल्लिक़ ये कहना नामुमकिन है कि उसका मज़हब क्या है। आपस में शादियाँ भी होती रहती हैं। मेरे एक चीनी दोस्त ने बताया कि वो खुद ईसाई है, उसका बाप बुद्ध मज़हब का पैरोकार, उसका भाई ला मज़हब और उसकी ईसाई बहन ने एक मुसलमान से शादी की है। बावजूद इसके ये सब लोग एक साथ एक ही मकान में रहते हैं और साथ खाते पीते हैं और मुल्क की खातिर बराबर कुर्बानियाँ करने के लिए तैयार रहते हैं। काश मैं उसको हिंदुस्तान के मुताल्लिक बता सकता कि हमारे यहाँ भी इतना ज़बरदस्त इत्तेहाद है। आज़ाद औरतें। शंघाई में मैं जिन लोगों से मिला उनमें मिस्टर और मिसिस चाओ काबिल ज़िक्र हैं। ये दोनों नौजवान मियाँ बीवी अखबार नवीस हैं। मिस्टर चाओ एक अंग्रेज़ी अखबार के असिस्टेंट एडिटर हैं और चीनी सियासी मसाइल पर मजमून लिखते हैं। मिसिस चाओ भी, जिनकी तालीम यूरोप और अमेरिका में हुई है, मुख्तलिफ अखबारों और रिसालों में लिखती हैं। वो मादाम चांग काई शेक यानी कि चीन के प्रेसिडेंट जनरल चांग की बीवी की दोस्त हैं और साथ काम करने वाली हैं। हाल ही में वो ऑस्ट्रेलिया से लौटी हैं, जहां औरतों की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चीन की नुमाइंदगी की थी। मिसिस चाओ ने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों को यकीन न आता था कि एक चीनी औरत
اس طرح آزادی سے ان کے سامنے انگریزی میں تقریر کر سکتی ہے۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ موجودہ نسل کی چینی عورتوں کو دیکھ کر ہر غیر ملکی کو تعجب ہوتا ہے۔ اب سے 30-40 برس پہلے تک چین میں عورت کی سماجی حالت نہایت خراب تھی۔ ان کو مردوں کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ بچپن سے ان کے پاؤں باندھ دیے جاتے تھے تاکہ وہ آزادی سے چل پھر نہ سکیں۔ مگر جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد سے یہ سب حالت بدل گئی ہے۔ اب قانون نے عورت اور مرد کا فرق مٹا دیا ہے۔ دونوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ عورتوں کی تعلیم کی طرف حکومت نے خاص توجہ دی ہے۔ لاکھوں لڑکیاں اسکولوں اور ہزاروں لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں۔ سرکاری ملازمت میں عورتوں کا کافی حصہ ہے، اور اسکولوں، کالجوں، عدالتوں، دفتروں، دکانوں میں ہر جگہ عورتیں کام کرتی ہوئی ملتی ہیں۔ سرکاری وظیفوں سے دوسرے ملکوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ پرائمری درجے تک تعلیم سب کے لیے لازمی اور مفت ہے۔ آج شنگھائی کی سڑکوں پر چینی لڑکیوں اور عورتوں کو آزادانہ چلتے پھرتے اور کام کرتے دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ سب ترقی انہوں نے پچھلے 20 سال میں کی ہے۔ اس ترقی کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یورپین تمدن کی تقلید کرنا، سنگھار کرنا اور انگریزی میں بات کرنا سیکھ لیا ہے۔ بلکہ چینی عورتیں آج نہ صرف اپنے حقوق بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ جاپان کے خلاف جنگ میں انہوں نے نمایاں حصہ لیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں چینی لڑکیاں فوج میں بھرتی ہوتی گئی ہیں، ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، فوجی موٹریں چلاتی ہیں۔ اب سے چند سال پہلے تک عورتوں میں آزادی کی لہر شہروں تک محدود تھی، مگر جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں شہر کے لوگ اندرون ملک میں آباد ہو گئے ہیں، گاؤں کی عورتیں بھی بیدار ہو رہی ہیں۔ جنگ کے غیر معمولی حالات میں صدیوں کے رسم و رواج چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کسان عورت آج جاپانیوں کے خلاف مردوں کے دوش بدوش بندوق ہاتھ میں لے کر لڑ رہی ہے، وہ کل مردوں کی غلامی ہرگز قبول نہ کرے گی۔ چینی تھیٹر۔ چینی زندگی کا جتنا مطالعہ کیا جائے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اور چین کے حالات میں کتنی مناسبت ہے۔ دونوں زراعتی ملک ہیں جن کی زیادہ تر آبادی کی گزر اوقات کھیتی کیاری پر ہے۔ دونوں ملکوں پر مدتوں تک مطلق العنان بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ دونوں پر مغربی سرمایہ داروں اور سامراجی حکومتوں نے قبضہ کیا ہے۔ چین کسی حد تک غیر ملکی اثر سے آزاد ہونے میں کامیاب ہوا، اور ہندوستان ابھی تک جنگ آزادی میں مصروف ہے۔ ایک سے تاریخی حالات ایک سے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ میں شنگھائی میں ایک چینی تھیٹر دیکھنے گیا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ہمارے ہاں کے دقیانوسی تھیٹر سے کتنا ملتا جلتا تھا۔ وہی رنگین پردوں کا اسٹیج، وہی اشعار میں گفتگو، موقع بے موقع گانا، لچر مذاق، جو اب سے چند سال پہلے تک ہمارے لیلا مجنو والے ڈراموں کی خصوصیات تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تماشا کرنے والوں اور تماشائیوں میں بھی فقرے بازی ہوتی رہتی ہے۔ یہ تھیٹر پرانے چینی تھیٹر کی یادگار ہے۔ پڑھے لکھے چینی ایسی جگہ کبھی نہیں جاتے۔ تعلیم یافتہ طبقے کی کوششوں سے چینی ڈرامے کو مغربی وضع پر پیش کرنے کے لیے چند تھیٹر بنائے گئے تھے جو اب جنگ کی وجہ سے بند پڑے ہیں۔ فی الحال شنگھائی کے غریب چینی اس تھیٹر میں آ کر دل بہلاتے ہیں اور اپنی مصیبتوں کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ملک کے اندرونی حصوں میں جہاں چینی کسان نہ صرف جاپان کے حملے کو روکے ہوئے ہیں بلکہ سوشلسٹ لیڈروں کی سرکردگی میں اپنے خون اور پسینے سے ایک نیا چین قائم کر رہے ہیں، ایسا چین جہاں مزدور اور کسان کو اپنی محنت کا صلہ مل سکے گا اور دنیا کی راحتیں امیروں اور رئیسوں کے لیے وقف نہ ہوں گی، وہاں چھوٹے چھوٹے اسکولوں اور کالجوں کی چوپالوں میں ایک نئی قسم کے ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں جن میں روس اور فرانس اور اسپین کے انقلابی ڈراموں کی جھلک ہے۔ ایسے ڈرامے جو چند رومانی گیت سنا کر عوام کو سلاتے نہیں بلکہ جو زندگی کی اصلیتوں کو انقلابی نقطۂ نگاہ سے پیش کرتے ہیں۔ وہاں نہ صرف ایک نیا چینی تھیٹر جنم لے رہا ہے بلکہ ایک نیا تمدن، ایک نیا سنسار پیدا ہو رہا ہے۔ آخری رات، 12 جولائی رات کے 12 بجے۔ یہ شنگھائی میں میری آخری رات ہے۔ اس عجیب و غریب شہر میں نے چین جیسے عظیم الشان ملک کی ایک جھلک دیکھی۔ یہاں چین کی مصیبتوں اور چین کی آرزوؤں دونوں کا پتہ ملتا ہے۔ میں ہر قسم کے چینیوں سے ملا، پروفیسر، اخبار نویس،
سرکاری ملازم، طالب علم، رکشہ قلی، پیشے ور ناچنے والیاں. میں نے یہاں کے شاندار ہوٹل بھی دیکھے اور غریبوں کے وہ تنگ اور اندھیرے محلے بھی جہاں ایک ایک کمرے میں 20 آدمی رہتے ہیں. میں نے جگمگاتے ہوئے ناچ گھر، تھیٹر، سنیما اور قہوہ خانے دیکھے اور ان مکانات کے کھنڈر بھی جو جاپانی گولوں کا نشانہ بن چکے ہیں. مگر جو چیز میں نے شنگھائی میں سب سے زیادہ اہم پائی اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. وہ ایک نئی روح ہے جو ہر چینی میں پائی جاتی ہے، خواہ وہ فاقہ زدہ مزدور ہو یا حسین ناچنے والی، امیر تاجر ہو یا اخبار بیچنے والی بڑھیا. یہ وہ آزادی کی روح ہے جو آج جاپانی جنگی جہازوں، گولوں اور بموں کا مقابلہ کر رہی ہے. اس وقت جب میں یہ سطریں لکھ رہا ہوں، دور سے گولہ باری کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دے رہی ہے. معلوم ہوتا ہے بے قاعدہ چینی سپاہیوں کا کوئی دستہ جاپانی فوج پر حملہ کر رہا ہے. ان بے قاعدہ سپاہیوں کے حالات میں نے سنے ہیں. نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ سامان، نہ وردیاں اور نہ کافی ہتھیار، نہ موٹریں، نہ گھوڑے. پھر بھی 1 سال سے وہ برابر جاپان کی زبردست فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. جب تک چین کے عوام میں یہ ہمت اور وطن پرستی کا چسپا ہے، چین کبھی فتح نہ ہوگا، خواہ تمام ملک پر جاپانی قبضہ کیوں نہ کر لیں. کل میں جاپان کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. جاپان جو اپنی نفاست اور رنگینی کے ساتھ اپنی بربریت اور ظلم کی وجہ سے تمام دنیا کے لیے معمہ بنا ہوا ہے. اور یوں ہوگا شروع میرے اس سفر نامے کا دوسرا حصہ. مسافر کی ڈائری، خواجہ احمد عباس کا سفر نامہ. سنا رہے تھے پرویز عالم. آگے چل کر یہ سفر نامہ بے حد دلچسپ ہونے والا ہے، اس لیے کہ چین کی بدحالی کے لیے وہ جاپان کو ذمہ دار ٹھہراتے آئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جاپان پہنچ کر ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے. مسافر کی ڈائری 1940 میں پہلی بار دہلی سے پبلش ہوئی. اس کے بعد پھر کتاب بازار سے غائب ہو گئی. بہت تلاش کرنے پر آرکائیوز میں نظر آئی. خواجہ احمد عباس کی کتاب مسافر کی ڈائری کو اردو کا پہلا ماڈرن سفر نامہ مانا جاتا ہے. تو کیسا لگ رہا ہے یہ سفر نامہ؟ لکھیے. ہماری ای میل ہے post@cineink.com. سنے انک کے سبھی پوڈ کاسٹ ایپل، اسپوٹیفائی اور دوسرے بڑے پوڈ کاسٹ نیٹ ورکس پر بھی سنے جا سکتے ہیں. یوٹیوب اور سنے انک کی ویب سائٹ پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں. ویب سائٹ کا پتہ ہے cineink.com.